اچھی چیز نظر آئے تو آپ لفظ سبحان اللہ کہیں، ماشاء اللہ کہیں، ان لفظوں کی اپنی برکات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ذوق اور شوق کا مظاہرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ کلام مجید فرقان حمید کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها تبارك الذي جعل في السماء بروجا فيها سراجا وقمرا منيرا. سبحان الله. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد. سبحان الله. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. سبحان الله. سبحان الله. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. سبحان الله. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. سبحان الله. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. سبحان الله. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. سبحان الله. سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، تلاوت کلام مجید فرقان حمید آپ نے سماعت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے اسے ذریعہ نجات بنائے۔ میں لفظ سبحان کی بات کر رہا تھا، اس کی تھوڑی سی وضاحت عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نماز شروع کرتے ہیں
تو ہماری زبان سے پہلے جو ثنا ہے وہ بھی لفظ ہے سبحان. کیا لفظ ہے؟ مل کے بولے کیا لفظ ہے؟ سبحان. یعنی سبحانک اللہم و بحمدک. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے ہم اللہ کی نماز شروع کرتے ہیں. جب ہم جھکتے ہیں اپنے آپ کو رکوع کی حالت میں لے کے جاتے ہیں تو پھر بھی ہماری زبان پر لفظ سبحان آتا ہے. ہم کہتے ہیں سبحان ربی العظیم. کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی یہاں بھی دیکھیں لفظ سبحان ہے. پھر جب ہم رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں، سجدہ ریزی کرتے ہیں، تو پھر بھی ہم کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی. سبحان. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. سرکار کی نعت پڑھنے والے ساتھی تشریف لا چکے ہیں. ماشاءاللہ. السلام ماشاءاللہ. بکریت ہے. بیٹے تشریف رکھیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بسم اللہ. حضرات گرامی، مہمانان گرامی تشریف لا چکے ہیں اور سرکار کی عظمت کے گیت گانے والے، سرکار کی تعریف کرنے والے اور باشرہ نعت خواں، بے شرح نعت خواں نہیں، باشرہ نعت خواں. جزاک اللہ. تو یہ بات بھی ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہونی چاہیے کہ ہماری صفوں میں اہل سنت میں یہ شروع سے ایک عجیب سلسلہ چلا ہے کہ ابھی بھی سلسلہ چلتا ہے کہ ہمارے جو قوال ہیں، قوالی گانے والے، وہ بھی عموماً زیادہ بے شرح ہوتے ہیں اور بد عمل ہوتے ہیں. لیکن اب بحمداللہ علماء ربانیین جو ہیں اس بات کو بیان بھی کرتے ہیں بلا ہچکچاہٹ. ان نعت خانوں کی ان کو تنبیہ بھی کرتے ہیں، ان کو تاکید بھی کرتے ہیں کہ اگر سرکار کی نعت پڑھنی ہے، خاص کر کے اس یورپ کے ماحول میں، تمہیں سنت رسول تو رکھنا ہی ہوگی. سنت رسول کے بغیر چارہ نہیں، کیونکہ سنت کا مقام بہت بلند ہے، سنت کا مقام بہت زیادہ ہے. تو یہ تبصرہ میں محفوظ رکھتا ہوں. میں لفظ سبحان کی بات کر رہا تھا کہ ہم جب رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں تو پھر بھی ہماری زبانوں پہ اللہ کی تسبیح جو ہوتی ہے وہ بھی سبحان سے شروع ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی. سب کہیں کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی. یعنی یہ جو سجدہ ہے انسان کی پارٹس آف باڈی میں سب سے اعلیٰ ترین جو ہے. یہ ماشاءاللہ پروفیسر صاحب ورنہ حافظ سلیم اختر تشریف لے آئے ہیں. ان سے بھی انشاءاللہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم کچھ ضرور سنیں گے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، ذوق کم ذرا فرمائے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، جشن معراج النبی زندہ باد. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب ہم سجدہ میں جاتے ہیں تو پھر بھی ہماری زبان پہ لفظ سبحان ربی الاعلی آتا ہے. یعنی نماز شروع کی پھر بھی لفظ سبحان، اور پھر رکوع میں گئے تو پھر بھی لفظ سبحان، سجدہ میں گئے تو پھر بھی لفظ سبحان. معراج النبی صلی اللہ تعالی وسلم کا واقعہ اللہ نے بیان کیا تو پھر بھی لفظ سبحان سے شروع کیا. کہا سبحان الذی اسری بعبدہ. لفظ سبحان سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کو شروع فرمایا. اب دیکھیں کہ پہلا سپارہ آپ پڑھتے جائیں، دوسرا، تیسرا، چوتھا، یعنی جب آپ نے 15واں پارہ کھولا تو سبحان سے حضور کا سفر معراج شروع کیا گیا.
تو بعض مفسرین یہاں یہ فرماتے ہیں کہ یوں سمجھے کہ آدھی رات کا وقت تھا، رات آدھی ادھر تھی جب جناب جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور حضور کو اٹھایا، اور اللہ تعالی نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ تو گویا لفظ سبحان جو ہے اس کی بڑی برکات ہے۔ تو جب بھی کوئی نعت خواں یا کوئی تقریر کرنے والا مقرر جب گفتگو فرماتا ہے تو اچھی بات لگے تو ضرور لفظ سبحان اللہ کہیں، اس لیے کہ ایک دفعہ لفظ سبحان کہنے سے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک درخت لگا دیتا ہے۔ تو اب ہم شیخ سعدی علیہ رحمت کا کلام پڑھ لیتے ہیں تاکہ محفل میں کیفیت بھی پیدا ہو، ذوق بھی پیدا ہو جائے، اور اس میں بھی معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا گیا ہے۔ جب آپ نے پہلا شعر کہا حضور کی بارگاہ میں، کہا بلغ العلا بکمالہ، کہا کہ پہنچے بلندی پر میرے اور آپ کے آقا اپنے کمال کے ساتھ۔ تو یہ کمال کی محفل ہے، معراج کی محفل ہے، اور بڑے باذوق ساتھی جوق در جوق تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا آنا قبول فرمائے، ہمارا ذکر کرنا کرانا اور آج کی محفل اللہ تعالیٰ اپنے حضور میں قبول و منظور فرمائے۔ تو ذوق اور شوق کا مظاہرہ فرماتے ہوئے آپ یہ شیخ سعدی کی بارگاہ میں جو انہوں نے حضور کی بارگاہ میں یہ خراج تحسین پیش کیا، ذوق کا مظاہرہ فرمائیں تاکہ ہم اپنے جو مہمان نعت خواں ہیں ان سے اچھی اچھی نعتیں بھی سنیں گے، سرکار کی عظمت کا تذکرہ ہوگا، حضور کی شان کا تذکرہ ہوگا۔ تو شیخ سعدی کیا فرماتے ہیں؟ بلغ العلا بکمالہ، ایسے نہیں چلے گا، کیونکہ حافظ صاحب کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ جتنے ہمارے ساتھی یہاں آتے ہیں جو سلیکٹڈ ہوتے ہیں، باذوق ہوتے ہیں، تو لفظ سبحان اللہ کی صدا تو بلند کرتے ہیں، لیکن کوئی نعت خواں اگر ان کو اپنی نعت میں شامل کرنا چاہے تو وہ اس کا بھرپور ساتھ بھی دیتے ہیں۔ تو میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، صرف یہ حاضری پیش کرنا مقصود ہے، اور یہ چونکہ کلام حضور کی بارگاہ میں بڑا مقبول ہے اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کی مقبولیت میں اور برکت عطا فرما دے اور اضافہ فرما دے۔ تو آپ نے معراج کا ذکر کیا، فرماتے ہیں بلغ العلا بکمالہ، حضور کمال پر پہنچے، بلندی پر پہنچے، بلغ العلا پہنچے بلندی پر اپنے کمال کے ساتھ۔ بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسن جمیع خصالہ، حسن جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، بلغ العلا بکمالہ۔ حضرات گرامی، چند منٹ کے لیے جناب حافظ انوار صاحب تشریف لاتے ہیں جو ایک ابھرتے ہوئے شاعر بھی ہیں، نوجوان ہیں، بڑے باذوق ساتھی ہیں، محبت والے ہیں۔ میں ان کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ چند اشعار معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اگر انہیں کہے ہوں تب بھی اپنے ذوق طبع کے مطابق وہ کچھ نہ کچھ ضرور ہمیں سنائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سبھی حضرات محبت و عقیدت سے ایک مرتبہ بآواز بلند حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں درود اسلام کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ
یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا سبحان اللہ تیری معراج کے تو لوح قلم تک پہنچا میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا صلی اللہ علیہ یا رسول عرش جانا عرش جانا حضور جانتے ہیں عرش جانا حضور جانتے ہیں واپس آنا حضور جانتے ہیں عرش جانا بندگی کر کے رب کی ہر لحظہ بندگی کر کے رب کی ہر لحظہ رب منانا حضور جانتے ہیں رب منانا حضور جانتے ہیں عرش جانا ایک ہی رات میں زمین سے فلک ایک ہی رات میں زمین سے فلک آنا جانا حضور جانتے ہیں آنا جانا حضور جانتے ہیں عرش جانا اور ڈوبے سورج کو مرتضیٰ کے لیے پلٹوانا حضور جانتے ہیں پلٹوانا حضور جانتے ہیں
خدا تنہا پر دلانا حضور جانتے ہیں پر دلانا حضور جانتے ہیں عرش جانا اور کیوں ہے حسنین جنتی سردار کیوں ہے حسنین جنتی سردار ان کے نانا حضور جانتے ہیں ان کے نانا حضور جانتے ہیں عرش جانا خوف کھائے کیوں حشر سے انوار خوف کھائے کیوں حشر سے انوار ارے بخشوانا حضور جانتے ہیں بخشوانا حضور جانتے ہیں خوف کھائے کیوں حشر سے انوار بخشوانا حضور جانتے ہیں عرش جانا حضور جانتے ہیں ماشاءاللہ حضرات گرامی حافظ انوار صاحب اپنا کلام بڑی خوبصورتی کے ساتھ پیش کر رہے تھے اللہ تعالیٰ اس عزیز بچے کے ذوق اور شوق میں مزید برکتیں عطا فرمائے ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے سرکار کی یہ محفل معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اعلیٰ حضرت یوں فرماتے ہیں تبارک اللہ ہے شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی کہیں تو وہ جوش لن ترانے کہیں تقاضے وصال کے تھے ہمارے ایک عالم دین تھے وہ فرمایا کرتے تھے تو کیا تم نے اللہ کو دیکھا ہے اللہ کو تم کیسے مانتے ہو کیوں مانتے ہو کس طرح مانتے ہو اس نے کہا میں نے اللہ کو دیکھا نہیں ہاں میرا پوپ کہتا ہے کہ اللہ کی ذات ہے تو میں اپنے پوپ سے سن کے کہتا ہوں اللہ ہے میں اللہ کو مانتا ہوں پوپ سے پوچھا کیا تو خدا کو دیکھا ہے خدا کو کیوں مانتا ہے کس لیے مانتا ہے کیسے مانتا ہے اس نے کہا میں نے خدا کو دیکھا نہیں ہے ہاں میں میرے جو پیغمبر ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سے سنا ہے اللہ کی ذات ہے ان سے سن کر میں مانتا ہوں اللہ کی ذات ہے تو عالم تخیلات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا آپ اللہ کی روح ہیں آپ اللہ کے کلمۃ القدس ہیں آپ نے رب کو دیکھا ہے انہوں نے کہا میں نے اپنے رب کو دیکھا نہیں جبریل سے سنا ہے جبریل سے سن کے میں کہتا ہوں کہ اللہ کی ذات ہے اس لیے رب کو میں مانتا ہوں تو پھر جہاں کہیں بھی رابطہ کیا کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے پھر سرکار دو عالم نور مجسم
میرے اور آپ کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیں آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا، مشکات کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا رأیت ربی فی احسن صورہ، فرمایا میں نے اپنے رب کو حسین دیکھا ہے۔ تو گویا تبارک اللہ، اعلیٰ حضرت اسی لیے فرمایا تبارک اللہ ہے شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے الہی میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا۔ اور ادھر یہ مقام ہے سرکار سوئے ہوئے ہیں، بے نیازی میں سوئے ہوئے ہیں، تو جناب جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں ان اللہ اشتقاک الی لقائک یا رسول اللہ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ملنے کا اشتیاق رکھتا ہے۔ تو گویا آج کی یہ محفل مبارکہ بڑی عظیم الشان محفل ہے، جس کی نسبت جو ہے وہ سرکار کے معراج کے ساتھ ہے۔ تو اب میں کچھ کہنے کے لیے عرض کرتا ہوں، ہمارے ایک انتہائی محترم المقام عالم دین پروفیسر محمد سلیم اختر صاحب کی خدمت میں وہ اپنی ذوق طبع کے مطابق کچھ ارشاد فرمائیں، اور یقیناً جو بھی وہ بات کہیں گے یقیناً وہ اتھینٹک ہوگی، خوبصورت ہوگی۔ تو میں گزارش کرتا ہوں پروفیسر صاحب کی خدمت میں وہ اپنی ذوق طبع کے مطابق کچھ ارشاد فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن معراج النبی۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وسلم عليك يا محبوب رب العالمين۔ انتہائی عزت احترام کے لائق علماء ذی وقار، محفل میں تشریف فرما معزز و محترم ثنا خوانان حضرات اور حاضرین و سامعین، الحمدللہ آج ہم سب ایک مرتبہ پھر جناب محترم حافظ محمد داؤد پٹیل صاحب کے دولت قدہ پر ایک عظیم الشان محفل میں یہاں موجود ہیں، اکٹھے ہوئے ہیں۔ حافظ صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے اس محفل کا انعقاد کرتے ہوئے ہم سب کو دعوت دی، اور یقیناً ان کے احباب میں، حلقہ احباب میں بہت سارے لوگ ہیں، لیکن ہمیشہ وہ عزت سے نوازتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک قبلہ حافظ صاحب ان کی پوری فیملی کو دارین کے ساتھوں سے مالا مال فرمائے۔ جناب محترم حافظ وقاری محمد علی صاحب نے حکم ارشاد فرمایا، تو حکم کی تکمیل کرتے ہوئے میں صرف 2-3 منٹ میں اپنی حاضری لگواؤں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر انتہائی خوش الحان اور عالم اسلام کے معروف نعت خوان حضرات تشریف فرما ہیں، تو یہ انتہائی زیادتی ہوگی کہ ان کی موجودگی میں ہم اپنا وقت جو ہے وہ انہیں نہ دیں اور ان سے استفادہ نہ کریں۔ یقیناً یہ سرکار کی بارگاہ کے وہ مقبول نظر غلام ہیں
کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ صرف اتنا عرض کروں گا کہ اس سفر معراج کو اگر ہم تاریخی طور پر دیکھیں، یوں تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہر معجزے کا مستشرقین نے اور اورینٹلسٹس نے بہت زیادہ مذاق بھی اڑایا اور اس کی تکذیب بھی کی، لیکن سب سے زیادہ جس واقعے پر شد و مت کے ساتھ جس کا انکار کیا گیا وہ واقعہ معراج ہے۔ اور کیوں نہ ہو، جتنا عظیم الشان یہ واقعہ ہے یقیناً اس کی مخالفت بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ یہ تو ایک اصول ہے، دستور ہے کہ ہر وہ چیز جس کو شہرت اور دوام حاصل ہوتا ہے اس کی مخالفت بھی پھر زیادہ ہوتی ہے حاسدین مخالفین کی جانب سے۔ تو اسی طرح سفر معراج یا واقعہ معراج یا معجزہ معراج، اس کا سب سے زیادہ انکار بھی کیا گیا، لیکن اور انکار کرنے والوں میں جہاں کفار، منافقین اور مستشرقین ہیں، وہاں پر ہی اپنے اسلام میں یعنی مسلمانوں میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے اور آج بھی ہیں کہ جو اس واقعے کا عقلی طور پر جائزہ لیتے ہوئے اس کا انکار بھی کرتے ہیں۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اس واقعے کا انکار قرآن کی آیت کا انکار ہے، اور قرآن کی آیت کا انکار دائرہ اسلام سے خارج کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس واقعے کا پہلا حصہ جس کو اسرا کہا جاتا ہے، ہم سب یقیناً بر صغیر سے آئے ہیں، پاکستان سے زیادہ انڈیا سے، تو ہم جہاز پہ جو ہے وہ بیٹھ کے آتے ہیں، تو جہاز جب رن وے پہ دوڑتا ہے تو یوں سمجھیے کہ وہ یعنی اسرا ہے، یعنی زمین کی سیر ہے، زمین کے ساتھ دوڑتا دوڑتا چلا جاتا ہے، اور جب 500 مائل پر آور کی رفتار سے وہ آگے بڑھتا ہے تو یکدم ہوا میں اڑ جاتا ہے، پھر ایک خاص سٹیج تک وہ اوپر جاتا ہے اور پھر جا کر پھر وہ اپنا جو ہے وہ سفر۔ تو یوں سمجھیے کہ اس واقعہ معراج کے بھی 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ جو ہے وہ اسرا ہے، یعنی حرم مسجد حرام سے مسجد اقصی تک یہ اسرا ہے، زمین کی سیر ہے، اور مسجد اقصی سے لے کر سدرۃ المنتہا کی سیر یہ معراج ہے۔ اور شیخ محقق حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ سدرۃ المنتہا سے آگے کی جو سیر ہے وہ اعراج ہے۔ یہ تینوں حصے ان کے اپنے اپنے تفصیلی مطالب و مفاہیم ہیں، اور یقیناً وقت اجازت نہیں دیتا کہ اس پر گفتگو کی جائے۔ حرم شریف کا وہ حصہ جہاں سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سفر معراج کا آغاز فرمایا، وہ یقیناً اب شاید 1-2 سال تک ہماری نظروں سے اوجھل ہو جائے گا، اور وہ ستون کہ جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں سرکار جو ہے وہ تشریف فرما تھے اور یہاں سے پھر اللہ پاک نے جو ہے وہ آپ کو بلایا، شاید وہ ستون جو ہے وہ ہم اس کی جو ہے وہ 1-2 سال کے اندر، کیونکہ اب حرم شریف کا وہ سارا حصہ ابھی میں جو ہے وہ تازہ دیکھ کے آیا ہوں کہ اب اس کو جو ہے وہ ڈیمالش کیا جا رہا ہے، اور وہ سارے نشانات جو ہے وہ آہستہ آہستہ مٹ رہے ہیں۔ اگر ہو سکے، جانے والے بہت جا رہے ہیں اور اس نیت سے جا رہے ہیں کہ ہم حرم پاک کیا وہ حصہ اس کی جو ہے وہ خوشبو کے مزے لوٹ سکیں، ہو سکے تو ضرور اس سال حاضری جو ہے وہ دینی چاہیے، اور ان جو ہے وہ مقامات مقدسہ کو اپنی آنکھوں کا مسکر بنا لیں، تاکہ ہمارے دل جو ہے وہ اس کی سرشار میں جو ہے وہ محو رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پکی اور سچی محبت نصیب فرمائے۔ حضرات گرامی، قبلہ پروفیسر صاحب نے اپنی ذوق کے مطابق بہت خوبصورت باتیں کی ہیں۔ پروردگار عالم جل وعلا معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق سے ہم سب کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے۔ ذکر معراج ہو، یہ ایک ایسی رات ہے جو سرکار کی زندگی میں سب سے اہم ترین رات ہے۔ ہمارے ساتھی دوست حضرت علامہ مولانا حافظ عاشق حسین صاحب
یہ معراج کو اشعار میں بیان کیا کرتے ہیں، اور میں چاہوں گا کہ ان سے ہم 2-3 شعر سن لیں، لیکن ان کی آمد سے پہلے میں ایک شعر آپ کو سنا دیتا ہوں، اور یقیناً وہ اعظم چشتی کے بہت اچھے خوبصورت اشعار وہ سناتے ہیں، اور یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ انہوں نے بھی خراج تحسین پیش کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رات میرا جسمانہ تائیں رب دلہن وانگ سجایا، سارے جلوے کٹھے کر کے ایک نوری تاج بنایا، تے نال پیار بلا تشبیہوں محبوب دے سر پہنایا، تے اے تو اگے خبر نہیں آزم رب کی جھولی پایا۔ تو چند اشعار پڑھنے کے لیے میں جناب حافظ عاشق صاحب کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں، وہ تشریف لائیں اور چند اشعار ہمیں سنائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ادھر تشریف لائیں، نہیں آ جائیں، ادھر تشریف لائیں۔ بسم اللہ، درود شریف صلی اللہ علیہ یا رسول صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ویکھن نوں تے او ساڈے ورگا، پر اسی کدوں سمل دے، ویکھن نوں تے او ساڈے ورگا، پر اسی کدوں سمل دے، پتھر لال دے بھاؤ نہیں وکھدے، تے پھل کنیاں نال نہ تھلدے، جو اسرار حضور تے کھلے او ہر ایک تے نہیں کھلدے، آزم عرشاں اتے پھردا، تے اسی وچ گلیاں دے رلدے، تو نہیں محرم شان نبی دا، کیوں کرنا ایڈ بے باکی، تو نہیں محرم شان نبی دا، کیوں کرنا ایڈ بے باکی، اوے اوہنو اپنے ورگا کھیں، جدے خادم نوری خاکی، تے جسنو کون بلا کے دسے سارے راز افلاکی، آزم دے ورگا کیڑا، جد سر تے تاج لولا کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بیٹھ رہے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضرت آگے تشریف لے آئیں، آپ صاحب کو ذرا تھوڑی سی جگہ عنایت فرمائیں۔ علماء کرام کی آمد ہے، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم دائم رکھے، دین کی بہار انہی کے دم سے ہے۔ ایک پنجابی کے شاعر ہیں، انہوں نے حضور کے واقعہ معراج کو اس طرح بیان کیا ہے، وہ فرماتے ہیں، آقا عرش دے ول جا قدم چاہے، ذرا الفاظ کو دیکھیں، کیا محبت بری باتیں ہیں، اور یقیناً سرکار کے عشق کے بغیر
حضور کی محبت کے بغیر الفاظ کی سلیکشن بھی نہیں ہوتی. آقا عرش دے ول جا قدم چائے تے کیا مرحبا عرش مناریاں نے. آقا عرش دے ول جا قدم چائے تے کیا مرحبا عرش مناریاں نے. چن دوڑ کے قدماں دے ہیٹھ آیا تے چمی پاک نالین ستاریاں نے. لبیک لبیک رسول عربی ادبوں کیا فرشتیاں ساریاں نے. لبیک لبیک رسول عربی تے ادبوں کیا فرشتیاں ساریاں نے. سائم وانگ کمان ہو قدم چمے عرش اعظم دے دوہاں کناریاں نے. تو سفر معراج ہے. اب میں مہمان نعت خواں جناب محمد عرفان قادری جو لیسٹر سے تشریف لائے ہیں ان کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں وہ اپنی ذوق طبع کے مطابق حضور کی نعت ہمیں سنائیں. نعرہ تکبیر، ذرا بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن معراج النبی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مبارکباد پیش کرتا ہوں حافظ داؤد پٹیل صاحب کو جنہوں نے اتنی پیاری محفل سجائی ہے. اللہ ہمارا یہاں پہ آنا بیٹھنا پڑھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. دروشی پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے، غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے. سنیو کہیں بھی رہو دل مدینے میں ہے، کہیں بھی رہو دل مدینے میں ہے. اور ہمارا ایمان ہے حضور اپنی محفل میں ہے جلوہ گر، حضور اپنی محفل میں ہے جلوہ گر. تو سمجھ لو یہ محفل مدینے میں ہے، سمجھ لو یہ محفل مدینے میں ہے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا. باطل نے جب جب بدلے ہیں تیور، آیا ہے تب تب میری زباں پر کیا نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر. سارے بولو نا نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر. پیارے نبی نے جینا سکھایا، باخدا انسان ہم کو بنایا. پیارے نبی نے جینا سکھایا، باخدا انسان ہم کو بنایا. پہنایا اخلاق و ایمان کا زیور، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر. خود بھی جیو جینے دو سبھی کو، ایذا نہ پہنچاؤ خود سے کسی کو. خود بھی جیو جینے دو سبھی کو،
ایزا نہ پہنچاؤ خود سے کسی کو، کیونکہ اسلام کا یہی درس منور۔ نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میری آل کشتی نوح کی مانند ہے اور میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے۔ تو اعلیٰ فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، صدیق و فاروق و عثمان و حیدر، اصحاب و ازواج و شبیر و شبر، صدیق و فاروق و عثمان و حیدر، بولو بولو صدیق و فاروق و عثمان و حیدر، اصحاب و ازواج و شبیر و شبر، ان سب کا احسان ہے ہم سب کے اوپر۔ نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر۔ بغدادی میں خانہ چلتا رہے گا، اجمیری پیالہ چھلکتا رہے گا، بغدادی میں خانہ چلتا رہے گا، اجمیری پیالہ چھلکتا رہے گا، غوث الورا دیں گے بغدادی ساغر۔ نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ یہ دعا مل کر کے مانگے کہ میزاں پہ آقا ہم کو بچانا، دامن میں اپنے ہم کو چھپانا، میزاں پہ آقا ہم کو بچانا، دامن میں اپنے ہم کو چھپانا، اتنا کرم یا اتنا کرم یا اتنا کرم یا شافائے محشر۔ نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تمہیں فرش سے عرش پر جانے والے، تمہیں نعمت رب سے دلوانے والے، تیرے آگے سب ہاتھ پھیلانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اے مشکل کشا کیجے مشکل کشائی، تڑپ کر جو میں نے صدا یہ لگائی، تو آقا کی رحمت یہ پیغام لائی، اب آئی شفاعت کی ساعت، اب آئی ذرا چین
گھبرانے والے ہیں، مکے کے جلوے بھی مانا کے اچھے، طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑائی ہے، مکے کے جلوے بھی مانا کے اچھے، مگر میں مدینے کی عظمت کے صدقے، کیونکہ اسے تو ہے نسبت میرے مصطفیٰ سے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے ہیں، بے مثل تیرا کرم جانے عزت، اور غلاموں پہ ہر دم ہے تیری عنایت، وہ گلشن ہو صحرا ہو دریا کا پروت برستا نہیں، دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے، برسانے والے بدوں پر بھی برسا دے، برسانے والے، اور سواری سے اپنی تو جس دم اترنا، یہ شعر میں حنیس بھائی کی نظر کرتا ہوں کیونکہ سنڈے کو یہ مدینہ شریف جا رہے ہیں، سواری سے اپنی تو جس دم اترنا، مدینے کے زائر ذرا تو سنبھلنا، کیونکہ یہاں تھا میرے مصطفیٰ کا گزرنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، یہ نجدی منافق ہے گندا ہے واللہ، بلکہ غلاظت سے بلکہ قل اندھا ہے واللہ، اور جو مردہ کہے تجھ کو مردہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، جس کا ایمان ہے وہ کہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، اور غلام نبی خلد میں جا بسے گا، جہنم میں
آقا کا منکر جلے گا، اور جو سنی ہے وہ تو ہمیشہ کہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پرے خاک ہو جائے جل جانے والے، پرے خاک ہو جائے جل جانے والے، کبھی غوث و خواجہ کے نعروں سے الجھے، کبھی غوث و خواجہ کے ناموں سے الجھے، کبھی اولیاء کے مزاروں سے الجھے، درودوں سے الجھے، نیازوں سے الجھے، اور یہ کھا کر نیازوں سے الجھے، تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے، تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے، ہے منکر عجب کھانے غرانے والے، ہیں منکر عجب کھانے غرانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، ایک بار مل کر کہہ دے، میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، جیسے میرے بھائی نے کہا اور ہمارے پروفیسر صاحب ابھی مدینہ المنورہ کی باتیں کر رہے تھے، حرم شریف کی باتیں کر رہے تھے، دعا فرمائے کہ میرے لیے بھی سفر آسان ہو جائے۔ انشاءاللہ اتوار کو روانگی ہے، اور حافظ داؤد پٹیل کے گھر تو ہمارا اپنا گھر ہے، اور یہ مرکز بن چکا ہے، جتنے بھی صنعت ماشاءاللہ آتے ہیں تو ان کے گھر پہ ضرور کسی نہ کسی حوالے سے حاضری رہتی ہے۔ میں مسافر ہوں، مسافر کو دعا مقبول ہوتی ہے۔ آپ تمام لوگوں کے حق میں دعا کرتا ہوں، بالخصوص حافظ صاحب کے حق میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قول میں، فعل میں، عمل میں، گھر میں، جان میں، مال میں، آل میں، اولاد میں برکت عطا آمین۔ صلی نبینا، پڑھیے صلی دعا کو باب اثر سے گزار کر دیکھو، اور در رسول پہ رب کو پکار کر دیکھو، ہم ان سے دور سہی لیکن وہ ہم سے دور نہیں، یقین آئے تو ان کو پکار کر دیکھو، پڑھیے صلی علی نبینا، بلند آواز سے آئیے سب سے پہلے کعبۃ اللہ کو یاد کرتے ہیں، میرے ساتھ مل کر کعبۃ اللہ کی رونقوں کو یاد کیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے پروفیسر صاحب بھی وہاں پہنچیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب پہنچیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔
کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر بولو اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر ارے دیکھوں تو دیکھے جاؤ برابر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر حمد خدا سے تر گئے زبانیں کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں سبحان اللہ اونچی کہہ دیجیے حمد خدا سے تر گئے زبانیں کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں بس ایک صدا رہی ہے برابر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں رویا غلاف کعبہ پکڑ کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر آئیے تصور میں حجر اسود پہ چلتے ہیں کہ وہ حجر اسود کہ جسے چوم کر طواف خانہ کعبہ کا آغاز کیا جاتا ہے اور جنت سے یہ آیا ہوا پتھر ہے حضرت عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اے حجر اسود میں تجھے اس لیے نہیں چوم رہا کہ تو جنت سے آیا ہے بلکہ میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ میرے مصطفیٰ نے تجھے چوما ہے بات یہ ہے کہ حوالہ اس کا دیا جاتا ہے جو سب سے بڑا حوالہ ہو تو میرے مصطفیٰ نے میرے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنت کا حوالہ نہیں دیا بلکہ مصطفیٰ کریم کے چومنے کا حوالہ دیا تو دیکھیں کیا خوبصورت بات ہے بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے اے حجر اسود تیرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور ایک ایسی دعا پروفیسر صاحب کہ جتنے بھی عاشق صاحب یہاں پہ موجود ہیں علامہ صاحب کہ ایک ایسی دعا کہ جو ظاہر وہاں میں بہت ساری دعائیں ضرور کرتا ہے لیکن میرا یقین ہے کہ ایک دعا وہ ضرور کرتا ہے جو گئے ہیں وہ جانتے ہیں جو نہیں گئے وہ انشاءاللہ جائیں گے اور جان لیں گے وہ کون سی دعا ہے خوب پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے اور پھر کیا کہتا ہے دیکھیے تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا
اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کعبۃ اللہ کے اطراف میں بہت سارے پرندے ہوتے ہیں، کبوتر بھی ہیں، لیکن مجال ہے جو کعبۃ اللہ کے اوپر سے گزر جائے۔ تو کہ دیکھیں ہر چیز میں پیغام ہے، جیسے حضرت صاحب نے بھی فرمایا اللہ تعالیٰ مجھے بھی دیکھنا نصیب فرمائے، جو معراج کا جو سفر ہوا تھا تو آج سے سب جا رہے ہیں، لیکن ہر چیز ایک پیغام ضرور دیتی ہے کہ یہ ادب کا مقام ہے، یہ ادب کا مقام ہے۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ جب بھی حرمین شریفین کی دعا کریں ساتھ میں یہ ضرور کہا کریں کہ اللہ میں با ادب حاضری نصیب فرما۔ تو دیکھیے کیا خوبصورت بات شاعر کہتا ہے، میرے ساتھ مل کے کہہ دیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں گئے، کس کو ادب یہ سکھاتے نہیں گئے، کتنے مؤدب ہے یہ کبوتر اللہ اکبر 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 اللہ اکبر۔ سبحان اللہ۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ 10 منٹ میں تقریباً تو 2 کلام میں پیش کروں گا۔ ایک کلام تو معروف ہے، ایک کلام شاید آپ کو معروف نہ لگے، لیکن یہ مدینہ المنورہ کی حاضری کے حوالے سے کلام ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پہلے ایک معروف کلام پیش کرتا ہوں، اس کے بعد آخر میں جو ہے چند اپنی عقیدت کا اظہار کروں گا۔ درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ بلند آواز سے مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے لو مدینے کی لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے گئے، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں۔ کشتیاں اپنی کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں۔ جاری مبارک کے سامنے چلتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نام آتے ہی ابو بکر عمر کا لب پر، ارے وہ بگڑتا ہے یہ پہلو میں سلائے ہوئے گئے، وہ بگڑتا ہے یہ پہلو میں سلائے ہوئے گئے، اور قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی
आसान न था। अरे हम तो महशर में उन्हें देखने आए हुए मदीने की तजल्ली से लगाए हुए। और अल्लाह ताला के करम है, वो तहदीस नेमत की कह रहा हूँ कि नाथ पानी का सदका है कि पिछले महीने भी मेरी हरम शरीफ में हाजिरी हुई, और वो हाजिरी के दौरान जब भी हुजूर की बारगाह में हाजिर होता ये शेर मेरे मुंह से निकलता और लोग भी बहुत पसंद करते। और क्या बात है, देखिए सरकार ने कबूल फरमा लिया, वहाँ की आदत नसीब हो गई कि शर्म इस यहाँ से नहीं सामने आया जाता, ये भी क्या कम है तेरे शहर में आए हुए गए लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए गए। क्यों ना पलटाते आमाल का भारी हो नसीब, अब तो मीज़ान पर सरकार भी आए हुए लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए। आखिर में एक कलाम पेश कर रहा हूँ, इसी जो मेरा वक्त है इसी के अंदर, कि वो कलाम फिर मैंने अपनी जो अकीदत के इज़हार हुजूर की बारगाह में किया है वो पेश करने की साज़ हासिल कर रहा हूँ। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद। इसमें एक लफ्ज़ है मेरे आका का कितना करम है, और इसमें तो कोई शक नहीं है ना, इसमें तो कोई शक नहीं है, शक की गुंजाइश भी नहीं है, शक तो दूर की बात है, शक की गुंजाइश भी नहीं है। तो मेरे साथ आप ये जरूर कहिएगा मेरे आका का कितना करम है। रोज़े पाक पे जा रहा हूँ, रोज़े पाक पे जा रहा हूँ, मेरे आका का कितना करम है। रोज़े पाक पे जा रहा हूँ, मेरे आका का कितना करम है। लूटने रहमत जा रहा हूँ, मेरे आका का कितना करम है। लूटने रहमत जा रहा हूँ, मेरे आका का कितना करम है। राहे तैबा की शौकत तो देखो, सफरे तैबा की अजमत तो देखो, रश्के शम्सो कमर बन रहा हूँ, मेरे आका का कितना करम है। रोज़ाए पाक पे जा रहा हूँ, मेरे आका का कितना करम है। आपकी तवज्जो चाह रहा हूँ। मुस्तफा के शहर आ गया हूँ, जीते जी खुल्द में आ गया हूँ। मुस्तफा के शहर आ गया हूँ, जीते जी खुल्द में आ गया हूँ। खोटी किस्मत खड़ी कर रहा हूँ, मेरे आका का कितना करम है। रोज़ाए पाक पे जा रहा हूँ, मेरे आका का कितना करम। और मेरे आका की हम सब पे खुसूसी नजर है, लेकिन रोज़ाए पाक पे जाता है उसकी क्या बात होती है। देखिए अपने आका के दरबार में हूँ, गोया जन्नत गोहर बार में हूँ। अपने आका के दरबार में हूँ,
گوہر بار میں ہوں، خاص نظر کرم پا رہا ہوں، میرے آقا کا کتنا کرم ہے، روضہ پاک پہ جا رہا ہوں، میرے آقا کا کتنا کرم ہے۔ راسے ناشے دیکھیے، دیکھنے ان کے روزے کی جالی، پیش کرنے سلاموں کی ڈالی، دیکھنے ان کے روزے کی جالی، پیش کرنے سلاموں کی ڈالی، ان کے دربار میں آ گیا ہوں، میرے آقا کا کتنا کرم ہے، روضہ پاک پہ جا رہا ہوں، میرے آقا کا کتنا کرم ہے۔ اور مقطع پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد اجازت چاہوں گا۔ مقطع دیکھیے، کاش قسمت میں ہو حاضری پھر، بار بار آئے طیبہ صبا پھر، کاش طیبہ، کاش قسمت میں ہو حاضری پھر، بار بار آئے طیبہ گدا پھر، نغمہ عشق میں گا رہا ہوں، میرے آقا کا کتنا کرم ہے، روضہ پاک پہ جا رہا ہوں، میرے آقا کا کتنا کرم ہے، لوٹنے رحمتیں جا رہا ہوں، میرے آقا کا کتنا کرم ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میرے آقا کا کتنا بڑا کرم ہے، میرے آقا کا کتنا بڑا کرم ہے۔ یقیناً یہ اسی کے کرم کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کرم والی محفل میں ہمیں شرکت کی توفیق عطا فرمائی۔ میں اور کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، یقیناً اسی لذت میں، اسی حلاوت میں ہم حضور کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں، کیونکہ وقت کی قلت کا ہمیشہ خیال رہتا ہے، کیونکہ نماز مغرب ہم لیٹ نہیں کرنا چاہتے، تو اس دعا کے ساتھ یہ ہمارے جناب محمد انیس صبا صاحب بڑے یعنی سبک رفتار ہیں، یعنی جیسے صبح کی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، یہ صبا رفتار ہمارے دوست اور ساتھی ہیں، اور بڑے محبت والے ہیں، بڑے پیار والے ہیں، اور یقیناً حضور کی شریعت کے دائرے میں اپنا کلام بھی پیش کرتے ہیں، اور بڑی نفاست اور بڑی حلاوت کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں یہ پیش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی حاضری حضور کی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یقیناً مدینے کے مسافر ہیں، اور مدینے کے مسافر کی اپنی شان ہوتی ہے۔ یقیناً ہم ان سے دعائیں بھی لیں گے۔ یقیناً بڑا پرترنم اور بڑا پرسوز آپ نے ان کا کلام سنا۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، ان کے عمل میں، ان کے حلم میں اللہ تعالیٰ مزید برکت عطا فرمائے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اسی حلاوت میں ہم صلاۃ و سلام کے چند اشعار پیش کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ نماز مغرب ہے، اور ختم پاک جو ہے یہ بھی جان رحمت پہلا ایک شعر شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جی سوہانی گھڑی
کا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام اعظم امام تقی والنقا غوث اعظم امام تقی والنقا جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام ساربانا مہربانا راہیا شالا جیویں خیر تھی وی ماہیا یا الہی صدقائے آئے رسول یہ سلام ماشاء اللہ حضرت تشریف رکھیں. اب مختصر ختم شریف ہوتا ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ خیر ہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم
عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد آپ کچھ چاہیں بات آمین آمین سيدنا ومولانا محمد سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا وأزواج سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم على الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين وعلى أهل طاعتك أجمعين مولاي سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه ولكائنات ہماری آج کی اس محفل پاک کو محفل معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس تقریب سعید کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے مالا مال خدا پاک اس محفل پاک میں قدم دل میں سکھنے جس طرح سے بھی جس چیز احباب نے شرکت کی مولا پاک علماء کرام علماء عزیز شان اس محفل پاک میں تشریف لائے ثناخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عقیدت و محبتوں کا اظہار کیا شروع سے آخر تک جتنا بھی کلمات مقدسہ اس میں پڑھا گیا مولا پاک قرآن پاک کی تلاوت کی گئی ہدیہ پیش کیا گیا مولا قدوس اس جملہ ہماری کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے مالا مال تاجدار انبیاء شرف انبیاء حبیب کبریا مالک عرض و سرا شب اسرا کے دولہا کی بارگاہ میں اس کا ثواب عطا فرمائے وسیلہ جلیلہ سے 1,24,000 انبیاء مرسلین سب کی بارگاہوں میں اس کا ثواب عطا فرما خاص کر کے مولا پاک حضور علیہ السلام کے آل پاک اولاد پاک ازواج سب کی بارگاہوں میں اس کا ثواب عطا فرما خاص کر کے مولا پاک خاص کر کے حضرت سیدنا امام حسن مجتبی حضرت امام حسین پاک کی بارگاہوں میں اس کا ثواب اور بالخصوص مولا پاک حضور علیہ السلام کے والدین کریمین طیبین طاہرین کی بارگاہوں میں اس کا ثواب عطا فرما حضور سیدنا غوث پاک محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں اس کا ثواب عطا فرما جمیع اولیاء کاملین تمام ثلاثہ سے تعلق رکھنے والے جملہ بزرگان دین حضور کی امت کے شہداء حضور کی امت کے صالحین حضور کی امت کے حفاظ حضور کی امت کے علماء محدثین جو اس دنیا فانی سے پردہ کر گئے مولا پاک سب کی روحوں کو اس کا ثواب عطا فرما ان کلمات مقدسہ کو سب کے لیے درجات کی بلندی کا سامان فرما مولا پاک خاص کر کے حافظ صاحب حافظ داؤد صاحب اور ان کے اہل خانہ سے تعلق رکھنے والے عزیز و اقربا میں سے جو اس دنیا فانی سے چل بسے مولا پاک ان کے لیے اس محفل پاک کو باعث بخشش فرما باعث روشنی قبر فرما ہم جتنے بھی حاضرین اس دعا میں شریک ہیں اس محفل پاک میں شریک ہیں مولا پاک سب کے والدین احباب رشتہ دار پیر و مرشد جو اس دنیا سے چلے گئے مولا پاک اس محفل پاک کو سب کے لیے باعث بخشش فرما مولا پاک ہمارے گناہوں کے کفارہ اس محفل پاک کو فرما مولا
پاک حافظ صاحب کی اس گھر کو بقائے نور فرما. یہاں پر تیرا اور تیرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوا. مولا پاک اس گھر کو آباد و شاد فرما. اہل خانہ کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. زمینی آسمانی آفتوں بلاؤں سے انہیں محفوظ فرما. انہیں بھی تا قیامت آئندہ آنے والی ان کی نسلوں کو مولا پاک حضور کی سچی غلامی کی توفیق عطا فرما. مولا پاک جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں، مسلمان عالم جس مصیبت کا شکار ہے، مولا پاک تو اپنی فضل سے اپنی کرم سے ان کی اس پریشانی میں اپنی خصوصی مدد فرما. مجاہدین اسلام کی غیبی مدد فرما. عالم اسلام کو فتح سے امکنات فرما. کفار و مشرکین کے ارادوں کو نیست و نابود فرما. عالم اسلام کو مولا پاک اس وقت جس درپیش مشکل کی ضرورت ہے، مولا پاک اس مشکل میں اپنی خصوصی مدد شامل حال فرما. مولا پاک جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں، جو بیمار ہیں انہیں شفائی کامل عاجلہ نصیب فرما. سب بیماروں کی زہری باطنی قلبی روحانی جسمانی ہر قسم کی بیماریوں کو دور فرما. اپنی شان و عظمت کا صدقہ ہم سب کو حضور علیہ السلام کے اسوہ حیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما. غلامی رسول پر جینے کی اور اسی پر مرنے کی توفیق عطا فرما. اس میں اپنے پاک کا صدقہ مولا پاک ہمیں اسلام پر زندگی، ایمان پر خاتمہ بالخیر نصیب فرما. اللہم ثبتنا وامتنا علی صراطک المستقیم. اللہم ثبتنا وامتنا علی سنت نبیک الکریم. اللہم احفظنا من کل شر بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ. اللہم انا نسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. مولا پاک اس محفل پاک کا تصدق سب کی نیک دعائیں، نیک التجائیں، نیک مرادیں پوری فرما. خاص کر کے اہل خانہ کی تمام جائز مقاصد پورے فرما. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. بحرمة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا وأزواج سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمته.